یا تو مفاد پرستی کے طور پر۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملازمین کے لیے ہیں اور ملازمین کی ترجمانی کرنے کے لیے ہیں، پھر ضروری ہو جاتا ہے یہ بات کہ ملازمین مشاورت سے اور ملازمین کے ہی بحالی سارے معاملات میں ان کو انوالو کر کے ان کو شامل کر کے اپنے لائے عمل کو تیار کریں، اس پر اس کی بحث بھی کریں، اس سے مشورے بھی ہوں، تمام چیزیں اس طریقے سے کیونکہ ان تمام چیزوں میں میرا ماضی تھوڑا سا یہ رہا کہ میں پچھلی گزری ہوئی میڈیا کا خازن رہا اور بوجہ سید مخدوم اشرف صاحب، میں بھی چاہتا تھا یہ سارے معاملات کرنا ملازمین کے حقوق کی، ملازمین کے مسائل کی اور ملت مسائل تمام لوگوں کو تمام چیزیں بتائیں۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ مسائل سب کو پتہ ہے، حل بھی یقیناً ان کو ہی پتہ بھی ہوں گے لوگوں کو، لیکن یہ نہیں پتہ کہ مسائل کے حل کے بیچ میں رکاوٹ کون لوگ بن رہے ہیں۔ اس وقت ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ مسائل سب کو پتہ ہے اور اس کے حل بھی سب کو پتہ ہے، مختلف طریقوں سے اس کے حل کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسائل کی وجہ ہیں، اصل وجہ ہی ہے۔ اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ملازمین کے نام پر ملازمین کی ترجمانی کرنے آتے ہیں، لیکن دراصل وہ افسران یا انتظامیہ کے ہوتے ہیں۔ 8 جون 2015 ان تمام لوگوں کی نشاندہی ہے۔ وہ 8 جون 2015 حق اور سچ کا دن ہے۔ اس دن میں لوگوں کے کپڑے اترے ہیں، لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں کہ کون ملازمین کے ساتھ ہے اور کون انتظامیہ اور افسران کا ایک گروپ ہے۔ ہماری زندگیوں میں معاشی جو اس وقت جمود شکار ہے، جو ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ہی لوگوں کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل ہیں، اور وہ ہمارے نام پر آتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ دراصل یہ مداریوں اور شکاریوں کا ایک کھیل ہے اور وہ یہ سلسلے کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ آپ کو بلانے کا اور اس حوالے سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو اپنی کارگزاری 8 جون 2015 سے جس شدت سے کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم ان کا انکاؤنٹر بھی کر رہے ہیں، ان کے معاملات بھی کر رہے ہیں، ان کے باوجود بھی اگر ہم آپ سے نہیں ملیں گے، آپ ہم سے نہیں ملیں گے تو سلسلہ جمے گا نہیں، سلسلہ بنے گا نہیں۔ یہ ایک اس کی چھوٹی سی کڑی ہے، اور میں امید بھی کرتا ہوں آپ تمام ساتھیوں سے کہ انشاءاللہ اگلی آنے والی کوئی میٹنگ، کوئی اس طرح کی بیٹھک اگر ہوگی تو ہم ہر ملازمین اپنے ساتھ اور ایسے ملازمین جو حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اور وہ چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات ہیں کہ میڈیا جو فارم ہو، میڈیا جو آئے یا کوئی اور جو بھی ترجمانی کرتے ہیں وہ آنے والے، ان میں ان کی کتنی مرضی شامل ہے۔ آج تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری کوئی مرضی شامل ہوتی ہے، آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی چیز میں UIC ہو یا ہمارے لیو انکیشمنٹ کے معاملات ہوں یا جو دیگر مراحت ہمیں ملتی ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے یا ہمارے معاملات اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر بہترین اور جامع انداز میں تو آپ کو سید مخدوم اشرف صاحب اس پہ بتا سکیں گے ساری معاملات کو۔ میں چونکہ آپ کے سامنے ایک نئی شکل کی صورت میں اس لیے تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلو دوسری بات میرے پیارے بچوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہاں فیصل بھائی کی جتنی بھی گفتگو ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ظاہر بغور سنا، اور یقین بھی ہے کہ جی ان تمام پہلوؤں پہ آپ کو انہوں نے کوشش کری۔ بے شمار مسائل ہیں، انہوں نے بڑے کم وقت میں بہت مختصر ٹائم میں تمام جگہوں کے اوپر انہوں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی۔ اب مین جو سلسلہ یہ ہے، بہت سارے ساتھیوں کے، بہت سارے بچوں کے دلوں میں یہ بات ہوگی کہ جی مخدوم اشرف جو ہے وہ تو شمع پارٹی کا فاؤنڈر تھا، آج امید صاحب لے کر کے کیوں بیٹھ گیا؟ بات یہ ہے کہ بھائی شمع پارٹی جب 2013-14 کے اندر میں نے الیکشن لڑوایا، لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو ووٹ دو،
आपकी तरह के बेशुमार साथी, बेशुमार लोगों ने, वालेकुम अस्सलाम, बेशुमार लोगों ने उसको वोट दिया और इतनी भरपूर ताकत से 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट दी। उसके बाद मैं ये समझ रहा था कि यकीनन हमारी जो मीडिया बनी है वो इंतहाई पावरफुल होगी और प्रॉपर तरीके से लोगों की बात और अपने जो राइट्स हैं उन राइट्स को हासिल कर पाए। अगर शोमिया किस्मत हर दौर में और हर जगह के अंदर ऐसा हुआ कि जब कोई एतमाद किया गया, जब कोई भरोसा किया गया, तो सामने वाले ने यकीनन जो है वो उस भरोसे का वो प्रॉपर तरीके से जो है जवाब नहीं दिया और उल्टा जैसा फैसल भाई ने कहा कि शिकारी और मदारी बन गए और कुछ इंतज़ामिया की गोद में जाके बैठ गए, कुछ जो है अपने मफादात के लिए लगने लगे। ये चीज़ मैंने देखते देखते तकरीबन जून आ गया, 1 जून, बल्कि 23 अप्रैल का भी एक वाक़या मुझे ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं दोहरा दूँ कि 23 अप्रैल को एक हमारी पार्टी जो एम्प्लॉइज़ में वर्क कर रही है, जो 13-14 के इलेक्शन के अंदर दूसरे नंबर पे थी,